محبت ہے، ہمارے اندر وہ محبت نہیں رہی۔ آٹا ہے آپ کے ہاتھ میں، اس آٹے کے ساتھ ایک روٹی بھی پکتی ہے، اس آٹے کے ساتھ آپ کا آلو والا پراٹھا بھی پکتا ہے، اس آٹے کے ساتھ آپ کا مولی والا پراٹھا بھی پکتا ہے، اس آٹے کے ساتھ آپ کا شکر والا پراٹھا بھی پکتا ہے۔ اسی طرح XYZ کتنے پراٹھے ہوتے ہیں؟ آپ پٹھانوں کی دکانوں پہ چلے جائیں، آپ کو 10 قسم کے پراٹھے ملتے ہیں، مگر ان کی جو اصل ہے وہ آٹا ہوتا ہے۔ آٹے میں نمک ڈالا روٹی بن گئی، آٹے میں مولی ڈالی وہ مولی والا پراٹھا بن گیا، آٹے میں شکر ڈالی شکر والا پراٹھا مل گیا۔ روٹی آپ کی 20 کی تھی، مولی والا پراٹھا 30 کا تھا، شکر والا پراٹھا 100 کا ہو گیا، اصل آٹا تھا۔ آٹے کو اس میں سے نکال دے باقی رہتا ہی کچھ نہیں ہے۔ یہی عبادت کی مثال ہے۔ جب آپ لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں فرض ہی پڑھ لیں، سنتوں کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ ارے نادان، فرض ہے مگر سنت مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے، واجبات ہے، نوافل ہے۔ جیسے آپ کے آٹے سے روٹی بنتی ہے، نمک ڈالا، پھر شکر ڈالی، پھر مولی ڈالی، پھر XYZ آلو والا پراٹھا بنا دیا، چکن والا بنا دیا، مٹن والا بنا دیا، بیف والا بنا دیا، اصل اس کی ایک تھی، اسی کو آٹا کہتے ہیں۔ عبادت آٹا ہے، جتنا آپ اس کے اندر اخلاص ڈالتے جائیں گے اللہ کی قربت نصیب ہوتی جائے گی۔ پھر ایک روٹی کا دامن ہوگا، پھر ایک مولی والے پراٹھے کا دامن ہوگا، پھر ایک شکر والا پراٹھا ہوگا۔ آج آپ بابا فرید کی بارگاہ میں چلے جائیں، شکر ہی شکر ملتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ عبادت کی۔ ان کی امی جان آپ کے جائے نماز کے نیچے شکر رکھتی تھی، ایک دن شکر رکھنا بھول گئی تو پچھتا رہی تھی کہ آج میں نے شکر نہیں رکھی، میرا بیٹا فرید کیا کہے گا۔ مگر کیوں؟ کیونکہ اس عبادت میں محبت بھی تھی، رحمت بھی تھی، عبادت بھی تھی، شفقت بھی تھی، سہولت بھی تھی، سکون بھی تھا، اطمینان بھی تھا۔ جب ساری چیزیں تھی شکر بھول گئی، جا کے دیکھا کہ شکر پڑی ہوئی۔ ارے دور کیوں چلی جاتے ہو؟ بات پتہ کتنا دور ہے آپ سے، کتنا پہلے بابا فرید آئے ہوں گے، 2 سال، 400 سال، 500 سال۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب عبادت میں جب محبت ہو، رحمت ہو، پھر عبادت ہو، پھر خلوص ہو، پھر بندے کی ویلیو ہوتی ہے، پھر بندے کے دام لگتے ہیں، پھر بندے کی قیمت ہوتی ہے۔ آپ کی قیمت بھی لگوا لیتا ہوں، سید نصیر الدین نصیر کی قیمت بھی لگوا لیتا ہوں، پتہ چل جائے گا۔ تیری بھی ماں اس کی بھی ماں، تیرا بھی باپ اس کا بھی باپ، مگر تو نصیر نہیں بن سکتا، نصیر تو نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ نصیر تھا، تو ہے۔ تو نے اپنے آپ کو دنیا میں غرق کر دیا ہے، نصیر نے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا لیا۔ اسی وجہ سے سید نصیر الدین نصیر کہتے تھے کہ آج بھی مل کے ان سے نہ کوئی بات کی، آج بھی تم سے مل کے نہ کوئی بات کی، مجبوری تھی یہ میرے حالات کی۔ نصیر تم کو اپنا بنا لیں گے ہم، کوئی صورت تو لیکن ملاقات۔ نصیر اس وقت بھی زندہ تھا، نصیر آج بھی زندہ ہے، اور جو بندہ ان کی بارگاہ میں جاتا ہے اس کا دل بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ What is this؟ کیا ہے؟ یہ محبت ہے، یہ رحمت ہے، یہ عبادت ہے، یہ معبود کے ساتھ محبت ہے۔ اسی وجہ سے کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی کہے کہ میں گدی نشین ہوں اور میں بچ جاؤں گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اگر بچت ہے، اگر نجات ہے، اگر چھٹکارا ہے، اگر قربت ہے، اگر حب اللہ و حب الرسول ہے، تو پھر اعمال میں ہے، عبادت میں ہے، رحمت میں ہے، محبت میں ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو قرآن سے دیتا ہوں۔ پہلے کہا سب سے بڑا گدی نشین اللہ کے گھر کا گدی نشین ہے، سب سے بڑا گدی نشین اللہ اور اس کے رسول کا گدی نشین ہے۔ اب اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں کہ تمہاری فضیلت کیا ہے ایمان والوں کی، اور جو اللہ کے گھر کا گدی نشین ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اور پھر نجات ان کی ہے یا آپ کی ہے؟ نجات ان کی بھی ہے، نجات آپ کی بھی ہے، مگر شرط ہے کہ اعمال صالح ہونا لازمی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام۔ تم نے دیکھا جو لوگ مسجد حرام کے اندر آپ کو پانی پلاتے ہیں،
سکا ساقی سے نکلا. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، مسجد حرام کے اندر جو عمارت ہے اس کے اندر جو لوگ آپ کو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، ایک مثال دے کہ وہ لوگ رب اپنے گھر کی مثال دے رہا ہے کہ جو میرے گھر میں لوگ ہیں گدی نشین ہیں آپ کو پانی پلاتے ہیں حاجیوں کو. اٹ مینس وہ گدی نشین ہیں، وہ آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں. آگے فرمایا کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے یوم آخرت پر، اللہ پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے گھر میں جہاد کیا، لا یستوون عند اللہ، تم ان کو ان کے ساتھ ملاتے ہو جو میرے گھر کے گدی نشین ہیں. آج کل یہی ہے نا کہ جو گدی پہ بیٹھا ہے بس وہ کہتا ہے میں جنتی ہوں. ارے تیری گدی اپنی جگہ، میرے رب کا حرم اپنی جگہ. رب کہہ رہا ہے کہ آج تم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور میرے گھر میں ہیں، تم ان کو ان کے ساتھ کمپیئر کرتے ہو. کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، جو ایمان لائے مجھ پر. یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، دور جاہلیت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ شروع سے آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے گھر کی گدی نشین قریش رہے حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے. اب اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جو بندہ میرے گھر کا گدی نشین ہے، وہ دور جاہلیت کا ہو یا اس دور کا ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ ان کے برابر ہیں جو مجھ پہ ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے اور میرے راستے میں جہاد کرتے رہے. رب فرما رہا ہے لا یستوون عند اللہ، وہ جو صرف گدی نشین ہے. دور جاہلیت کی بات ہو رہی ہے، بعد میں ایمان والے آ گئے، حضور کی ولادت باسعادت ہو گئی. جب یہ زمانہ آیا تو رب کائنات نے فرمایا میں اس کے ساتھ محبت کروں گا جو میرے گھر میں رہ کے حاجیوں کو پانی بھی پلائے گا، حاجیوں کو سہولیات بھی دے گا اور ایمان بھی لائے گا، یوم آخرت پر بھی ایمان رکھے گا، میرے گھر میں جہاد بھی کرے گا. کیوں کہتے ہیں جہاد افضل ہے؟ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جہاد میں دو چیزیں اکٹھے ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مال، ایک ہوتی ہے جان. فرمایا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مال بھی دو جان بھی دو اللہ کے راہ میں. جہاد افضل اس لیے ہے کیونکہ جہاد میں انسان خود بھی شامل ہوتا ہے، انسان کا مال بھی شامل ہوتا ہے. اگر کچھ ہو جائے تو پیچھے مال ہی جاتا ہے نا. تو اس وجہ سے رب کائنات نے فرمایا کہ گدی نشینی ایک طرف مگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں عبادت اپنی جگہ. آگے فرمایا لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. باری تعالیٰ کون برابر ہو سکتے ہیں، کون افضل ہیں، کون عظیم ہیں؟ آگے رب کائنات نے فرمایا الذین آمنوا، یہ ایک ہی آیت چل رہی ہے. الذین آمنوا، وہ لوگ ایمان لائے، وہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، میرے راستے میں جہاد کیا، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنا مال بھی قربان کر دیا، اپنی جانیں بھی قربان کر دی. مزے کی آیت آ گئی ہے. رب فرما رہا ہے اعظم درجۃ عند اللہ، یہ بہت بڑے درجے والے ہیں، یہ بہت بڑے درجے والے ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، رب فرما رہا ہے یہی تو کامیاب لوگ ہیں. اب میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. گدی نشینی کی فضیلت اپنی جگہ، مگر اگر کوئی گدی نشین گدی پر بیٹھ کر یہ کہے کہ میں نماز بھی نہیں پڑھوں گا تو جنت میں چلا جاؤں گا، تو اللہ کے حرم کے گدی نشین سے بڑھ کے کوئی گدی نشین نہیں. فرمایا جو ایمان لائے گا، ہجرت کرے گا، جہاد کرے گا، مال اور جان قربان کرے گا، اعظم، عظیم نہیں کہا، اعظم کہا، اعظم درجۃ عند اللہ، یہی تو بلند درجے والے ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ،
یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اے باری تعالیٰ یہ تو تو نے ہمیں طریقہ بتا دیا، تھوڑی خوشخبری بھی دے دے، تھوڑی خوشخبری بھی دے دے، ایمان بھی لے آئے، جہاد بھی کر لیا، مال بھی قربان کر لیا۔ کوئی جہاد میں مال دیتا ہے، کوئی مسجد میں مال دیتا ہے، کوئی حرم میں مال دیتا ہے، کوئی حج کرنے کے لیے مال دیتا ہے۔ مال دینے کی تو کئی وجوہات ہیں، باری تعالیٰ سب کو دے دیا، کوئی خوشخبری ہی دے دے۔ رب کائنات نے فرمایا آپ آؤ، ایمان بھی لے آئے، جہاد بھی کر لیا، محبت بھی ہو گئی، آپ میں خوشخبری دیتا ہوں وَيُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ۔ اگر تم یہ ساری خصوصیات رکھتے ہو، گتی بھی رکھتے ہو، ایمان بھی رکھتے ہو، جہاد فی سبیل اللہ بھی رکھتے ہو، جہاد بالاموال والانفس بھی رکھتے ہو، تو پھر رب کائنات نے فرمایا یبشرہم ربہم، رب ان کو خوشخبریاں دے رہا ہے برحمت منہ ورضوان، تو میری رحمت میں آ جاؤ، تو میرے رضوان میں آ جاؤ، تو میری رضا میں آ جاؤ۔ باری تعالیٰ جب ہم تیرے پاس آئے تو پھر تو کیا دے گا؟ فرمایا وجنات النعیم، پھر میں جنت دوں گا نعیم والی، سکون والی، خالدین فیہا، پھر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہو گے۔ فرمایا ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے ہاں یہی تو تمہارا عجیب اجر ہے۔ اب پتہ کیا چلا اس ڈسکشن سے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، عبادت، رحمت شرط ہے۔ گتی ملی آپ کے باپ کی وجہ سے، گتی ملی آپ کے دادا کی وجہ سے، گتی ملی آپ کے پردادا کی وجہ سے، گتی ملی ان کی عبادت کی وجہ سے۔ تیرے پلے کیا ہے؟ وہ تو مقام پا گئے، تیرے پلے اس وقت ہوگا جب تو اللہ کا بندہ بنے گا۔ اب یہ تو دلیل دی میں نے آپ کو قرآن سے، اب ہم تھوڑی سی حدیث کا بھی ٹچ کر لیتے ہیں۔ یہ تھی تھیوری، اب میں اس کا پریکٹیکل بتانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان کو طریقہ کیا اپنانا چاہیے کہ وہ اللہ کے محبوب بندے کیسے بنیں گے۔ حکیم حکمت کی باتیں کرتا ہے، حکیم فارمولے ہی دیتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے ہم ایک دین کا اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے ہم بھی چھوٹے چھوٹے اسٹری دے دیں، ہو سکتا ہے کسی نسخے کے اوپر عمل ہو جائے، ہماری زندگی بن جائے۔ اب آئے ہم صحابہ کی زندگی سے دیکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں ایک بندہ ہے اللہ سے محبت کرتا ہے، جب کوئی کسی سے محبت کرے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس سے ملاقات کروں، وہ مجازی محبت ہو وہ حقیقی محبت ہو۔ ہمیشہ مجازی محبت ابتدا ہوتی ہے، حقیقی محبت انتہا ہوتی ہے۔ بشر حافظ کو دیکھیں، عبداللہ سوری کو دیکھیں، ابراہیم بن ادم کو دیکھیں، سیری سکتی کو دیکھیں، سارے ہماری طرح فاسق و فاجر تھے، گناہگار تھے، کوئی شرابی تھا، کوئی کچھ تھا، کوئی کچھ تھا، مگر زندگی میں مجاز میں کھڑے تھے، حقیقت کا پتہ چل گیا کہ یہ مجاز تو فارغ ہی ہے، اصل تو حقیقت ہے۔ بس وہاں سے دماغ بدلا، زندگی بدل گئی، پھر فقہی ہو گئے، پھر فقیہ ہو گئے۔ اب آئے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے تو پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس سے ملاقات کروں۔ اب بندہ اپنی جگہ، رب اپنی جگہ، رب اپنی جگہ، بندہ اپنی جگہ۔ جب بندہ محبت کرتا ہے رب سے اس وقت وہ کہتا ہے، حضور فرما رہے ہیں اذا احب عبادی لقائی، کہ جب بندے سے رب سے محبت ہو جائے تو پھر وہ کہتا ہے باری تعالیٰ میں تجھ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اذا احب عبادی ولقائی، تو جب بندہ کہتا ہے تو آگے سے رب فرماتا ہے احببت لقاءہ، اے میرا بندہ تو ٹاؤن شپ کی سرزمین پر بیٹھ کر مجھ سے محبت کرتا ہے اور تیری خواہش ہے کہ تو مجھ سے ملاقات کرے۔ جہاں تیری خواہش ہے وہاں رب کہتا ہے میری بھی خواہش ہے کہ تو چاہتا ہے کہ میں رب سے ملاقات کروں، میں رب چاہتا ہوں، احببت لقاءہ، کہ میں رب چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے ملاقات کروں۔ پتہ کیا چلا کہ جب ملاقات ربی کی خواہش ہو جائے تو پھر ملاقات بندے کی خواہش رب پر ہوتی ہے۔ پتہ کیا چلا جب محبت ایک طرف سے ہو پھر محبت وہاں سے بھی آتی ہے،
بندے کی محبت محدود ہے، رب کی محبت لامحدود ہے۔ اس وجہ سے کہا کہ تو میری طرف ایک قدم چل گیا کہ تو بندہ ہے، میں تیری طرف 70 قدم چل کے آؤں گا کیونکہ میں رب ہوں۔ تو جب بندہ ملاقات کی خواہش کرے تو پھر میرا رب بھی فرماتا ہے کہ میں بھی ملاقات کی خواہش کرتا ہوں۔ اسی طرح فرمایا اذا کرہت لقائی، اگر کوئی بندہ مجھ سے ملاقات کرنے میں کراہت کرے، ناپسند کرے، رب فرما رہا ہے کرہت لقاءہ، میں بھی اس کے ساتھ ملاقات کرنے میں کراہت ناپسند کرتا ہوں۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں، کیا ملاقات کے خواہش مند ہیں یا ملاقات کے خواہش مند نہیں ہیں؟ جب یہ بات ہوئی اس کے بعد حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں یہ تو بتا دیں کہ ہم کن لوگوں کی محفل میں بیٹھا کریں کہ جہاں سے ہمیں اللہ کی محبت بھی ملے، اللہ کی ملاقات بھی ملے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 قسمیں ہیں، ایسے بندے کے ساتھ ملو بنیادی طور پر ہم فیل نہیں ہوئے، ہماری صحبت اچھی نہیں ہے، ہمارے دوست اچھے نہیں ہیں، ہمارے یار اچھے نہیں ہیں، ہمارے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے۔ فرمایا اس بندے کے ساتھ بیٹھو، ایک فارمولہ دے رہا ہوں، فرمایا جب تم اس کو دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے، جب تم اس کو دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے، اور جب تم اس کا عمل دیکھو تمہیں آخرت یاد آئے۔ پہلی بات کیا ہے کہ جب تم اس بندے کو دیکھو، آج سے میں آپ کو فارمولہ دے رہا ہوں دوستی بنانے کا کہ دوست کیسا بنانا چاہیے۔ پہلی بات کہ اس کے ساتھ دوستی رکھ کہ جس کو تو دیکھے تجھے خدا یاد آ جائے۔ کیوں فرمایا کہ اللہ والے ہوتے ہی وہی ہیں جن کے چہرے کو دیکھو خدا یاد آ جائے۔ من رآ فقد رآ الحق، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو مجھے دیکھتا ہے وہ حق کو دیکھتا ہے، حق ہی تو میرا خدا ہے۔ فرمایا جب تم ان کو دیکھو خدا یاد آ جائے، جب تم ان کے عمل کو دیکھو آخرت یاد آ جائے، اور جب تم ان سے کلام کرو تمہیں دین آ جائے۔ جب تم ان کے اعمال کو دیکھو تمہیں دین کا فہم آ جائے، پتہ کیا چلا کسی دیندار اللہ کے ولی کے ساتھ دوستی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے 2 عاشق نے بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، موضوع طویل ہے، یہ کہ محبت کیسے ہونی چاہیے، کس کے ساتھ ہونی چاہیے، اور جس نے محبت کی اس کو میرے مصطفیٰ نے کیسے نوازا۔ حضرت حذیفہ نے ایک غلام آزاد کیا تھا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام تھا، اس کو آزاد کر دیا تھا، اور اس غلام کا نام سالم تھا۔ آپ تو آزاد لوگ ہیں، وہ غلام تھے، غلاموں کا یہ حال ہے۔ جب غلام کو آزاد کیا تو حضور علیہ السلام اپنے منبر پر موجود تھے، صحابہ سے خطاب فرما رہے تھے۔ جب خطاب فرما رہے تھے پوچھا صحابہ تمہیں پتہ ہے حذیفہ نے ایک غلام کو آزاد کیا ہے جس کا نام سالم ہے؟ صحابہ نے عرض کی جی یا رسول اللہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے سالم کون ہے؟ صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا سالم اشد فی حب اللہ، سالم وہ ہے جو میرے رب سے عشق کرتا ہے۔ جس کو میرے مصطفیٰ منبر پہ بیٹھ کے ڈسکس کرے، ارے اس غلام سالم کا عالم کیا ہو کہ سالم وہ ہے جس کو حذیفہ نے آزاد کیا ہے۔ باری تعالیٰ وہ کیسا بندہ ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا ایسا بندہ ہے جو رب سے عشق کرتا ہے۔ اور ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس روایت کو حضرت عمر فاروق روایت کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آ رہا تھا اور اس کا نام تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضور نے دیکھا اور وہ صحابی آ رہا تھا، کیا تھا ماجرا کہ اس صحابی نے اپنے اوپر مینڈے کی جو کھال ہوتی ہے وہ پہنی ہوئی، مینڈے کی چھترے کی کھال پہنی ہوئی تھی۔ حضور نے پوچھا اے مصعب بن عمیر یہ کیا ہے؟
مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو چھترے مینڈے کی کھال ہے جو میں نے اپنے اوپر اوڑھی ہوئی ہے۔ حضور نے جب یہ دیکھا حضور نے صحابہ سے کہا کہ آپ مصعب بن عمیر کو جانتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ پوچھنے لگے یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا مصعب بن عمیر تو نے یہ کھال کیوں پہنی ہوئی ہے؟ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہی پہن لی۔ کہتے ہیں کہ جب وہ کھال کو اوپر ہٹایا تو نیچے ہڈیوں کے اوپر گوشت خشک ہو چکا تھا۔ پوچھا مصعب بن عمیر کیا ہے؟ پوچھا یہی تو رب الہی کی خشیت الہی کی محبت ہے۔ اور حضور فرما رہے ہیں کہ مصعب بن عمیر کو میں نے جوانی میں دیکھا تھا، ان کے والدین کو میں نے دیکھا تھا، ایک شہزادہ تھا اور ان کے والدین اس کو مشروبات دیا کرتے تھے اور یہ مشروبات پیتا تھا۔ اور پوچھا مصعب بن عمیر یہ کیا ہوا ہے؟ مصعب بن عمیر نے جواب دیا یا رسول اللہ جب سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوئی ہے سب کچھ چھوڑ دیا، مشروبات بھی چھوڑ دیے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیا ہے، بس یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں آ گیا ہوں۔ جو لذت یہاں سے ملتی ہے، جو مزہ یہاں سے ملتا ہے اور جو قربت یہاں سے ملتی ہے مجھے دنیا سے نصیب نہیں ہوتی، بس اسی محبت نے ہی مجھے دیوانہ بنا دیا۔ اگر دیوانہ بننا چاہتے ہو، اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہو، ماہ رمضان کا تسلسل جاری رکھو۔ وہ جو مہمان تمہاری تربیت کر گیا ہے وہ تربیت آپ کی اگلے ماہ رمضان تک جاری و ساری رہے۔ اللہ پاک ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔